رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی قدر کیا تھی، ان کی عزت کیا تھی۔ صحابہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حالانکہ ان کی عمر بہت کم تھی، حضرت امام حسین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت صرف 6 سال کے تھے، 6 سال کے تھے۔ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال کے تھے۔ بس یہ 6 اور 7 سال کی عمر تھی جب حضور کی وفات ہوئی، لیکن اتنے بچپن میں بھی صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ یہ اتنا ادب کرتے تھے کہ نماز کے عالم میں کبھی کبھار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہوتے اور یہ دونوں شہزادے پہلی صف میں آ جاتے ہیں یا مصلی کے پاس آ جاتے ہیں، آگے پیچھے چلتے ہیں، تو عام بچوں کی طرح انہیں ہٹایا نہیں جاتا تھا۔ ان کو نہ پہلی صف سے کوئی پیچھے کرنے والا ہوتا، نہ کوئی ادھر سے ادھر کرتا۔ میرے عزیز و دوسروں کے بچے آئیں تو ہم ادھر ادھر کر دیں، لیکن رسول اللہ کے شہزادوں کو صف کے آگے رکھ کر کے بھی صحابہ نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ ان صحابہ کو معلوم تھا کہ نماز ہماری اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگی جب تک نبی اور آل نبی پر درود نہ بھیجیں۔ ہاں، تحیات میں بیٹھنے کے بعد تو پڑھنا ہی پڑے گا نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ہم تو کہتے ہیں اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، تو صحابہ کی نمازیں کیسی ہوتی ہوں گی جب نماز میں تحیات پر بیٹھ کر کے یہ پڑھتے ہوں گے اے اللہ نبی پر تو درود بھیج، تو مصلی پر نبی کو دیکھ رہے ہوں گے، اور جب آل محمد پر درود بھیجتے ہوں ان شہزادوں کو پہلی صف میں دیکھ رہے ہوتے ہوں۔ ان صحابہ کی نمازیں کیسی ہوتی ہوں گی۔ بہرحال حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہما، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں اس طرح سے ودیعت فرمایا کہ ان کا نام بھی جنتی نام رکھا گیا۔ حسن اور حسین میرے آقا نے فرمایا اسما من الجنتی، یہ جنت کے ناموں میں سے ہے، جنت کے ناموں میں سے ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر امام حسین کو سونگھتے تھے۔ چومنا الگ چیز ہے نا، بچوں کو ہم بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، حضرت امام حسین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونگھتے تھے۔ چومنا بھی ہوتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے چومنا بھی، بوسہ لینا بھی ثابت ہے، لیکن اکثر آپ ان کی گردن کے پاس اور ان کے چہرے کے پاس سونگھتے تھے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہما ریحانتی فی الجنہ، یہ دونوں میرے لیے جنت کے ریحان پھولوں میں سے، جنت کے جس طرح ریحان پھول ہیں، اللہ تعالیٰ نے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جنت کے پھولوں کی طرح خوشبودار بنایا تھا۔ اندازہ کرو میرے عزیزو، جن شہزادوں کی خوشبو خود سید الانبیاء سونگھ رہے ہو، تو کیا اہل بیت میں خوشبو نہیں ہوتی ہے؟ کیا رسول اللہ کے خاندان میں خوشبو نہیں ہوتی؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسنین کریمین کو سونگھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے کہ یہ جنت کے پھولوں میں سے کچھ پھول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا، برا ہو ان ظالموں کا جنہوں نے جنت کے ان پھولوں کو بھی نوچ دیا اور انہیں بکھیر دیا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے اپنے سلام میں کہا تھا، کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، یا کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں